بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 2 کا رکو نمبر 14۔ اس کا مختصر مفہوم سیکھ لیتے ہیں۔ اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کی طلاق کے بعد عدت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے تو اسی مرد سے، چاہے تو کسی دوسرے مرد سے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ معروف طریقے سے اللہ کے حدود کی پاسداری کا خیال رکھتے ہوئے عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دنوں پر یقین رکھتا ہو، ان سب کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام اور حدود نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے وہ انسان جان نہیں سکتا اور نہ ہی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کی ماں عورت بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے اور ماں کا نان نفقہ اس کے مرد کے ذمہ یعنی اس کے شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ کسی ماں یا باپ کو بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچانا، کوئی تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بیماری یا مجبوری کے باعث 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا لیں باہمی رضامندی سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی دائیا سے اجرت دے کر بھی بچے کو دودھ پلائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بچے کے والدین فوت ہو جائیں تو شرعی وارث جو بچے کے ہیں ان کے ذمہ بچے کی پرورش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جان لیں، اللہ تعالیٰ سب کاموں کو دیکھتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ جب بیوہ کی عدت پوری ہو جائے تو اس کو اسلام میں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ اگر عورت کوئی دین کے خلاف کام کرے تو عورت کو روک سکتے ہیں، ورنہ دوسرے نکاح سے عورت کو روکنا جائز نہیں ہے۔ عدت میں اگر کوئی اشارتاً کوئی پیغام نکاح بھیجے تو وہ بھیج سکتا ہے، اس لیے کہ عدت میں نکاح حرام ہے۔ جب تک عورت کی عدت مکمل نہیں ہوتی تب تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 2 کا رکو نمبر 14۔ اس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تصغر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. چند ایک قواعد بھی سیکھ لیتے ہیں. الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا. میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء شفوی کریں گے. تقوا ساکن پر کلکلہ کریں گے. بڑی مد مد متصل لمبا کریں گے 5 حرکات کے برابر. چھوٹی مد مد منفصل اس کو 3 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. نون ساکن کے بعد فا اخفا کریں گے. اللہ کے نام سے پہلے زبر موٹا پڑھیں گے. نون مشدد پر غنہ کریں گے. تنوین کے بعد حمزہ ہو تو اظہار ہلکی کریں گے. تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام بالغنہ کریں گے. با ساکن پر کلکلہ کریں گے. قیف ساکن پر کلکلہ کریں گے. چھوٹا سا طوا کا نشان ہو تو وقف کرتے ہیں. اجلہ. چھوٹا سا جیم کا نشان ہو تو وقف کرتے ہیں. فاحذروہ. نون شدت پر غنہ کریں گے. اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے. تنوین کے بعد ہا اظہار ہلکی کریں گے. اللہ سے دعا ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے.